بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں یونیورسل نرسنگ کالج سے، امید کرتا ہوں ہر ایک اسٹوڈنٹ ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ آج ہم فرسٹ سیمسٹر کا FIN پڑھیں گے۔ FIN میں چیپٹر نمبر 4 کمیونیکیشن اسکل پڑھیں گے۔ کمیونیکیشن اسکل میں تقریباً میرے پاس سلائڈ جو ہے 30 سلائڈز ہیں۔ اس میں ہم کنسیپٹ پر بھی توجہ دیں گے اور ساتھ ساتھ امپورٹنٹ MCQs بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے کہ کیمیا کے پیپر میں کس طرح MCQs اس چیپٹر سے آئیں گے۔ تو آئیے چیپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یونٹ آبجیکٹیو اس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے؟ ڈیفائن کمیونیکیشن، اس چیپٹر میں ہم کمیونیکیشن اسکل کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایلیمنٹس آف دی کمیونیکیشن پروسیس، کون سے ایلیمنٹس انوالو کمیونیکیشن پروسیس میں، یعنی کہ پارٹس کیا ہے کمیونیکیشن پروسیس کے۔ ویز آف کمیونیکیشن، کس طرح ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں، کن طریقوں سے۔ اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی دی کریکٹرسٹک آف دی افیکٹو وربل کمیونیکیشن، پہلے تو ہم وربل کمیونیکیشن کو جانیں گے، پھر افیکٹو وربل کمیونیکیشن کی خصوصیات پڑھیں گے۔ ڈسکرائب دی فیکٹر دیٹ فیسیلیٹیٹ اینڈ انٹرفیئر ود افیکٹو کمیونیکیشن، ہم وہ فیکٹرز ڈیفائن کریں گے جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہو کمیونیکیشن، افیکٹو کمیونیکیشن اسکل کو، اور جو انٹرفیئر کرتے ہو یعنی کہ بیریئر جو ہوتے ہیں، جو پرابلم بناتے ہیں افیکٹو کمیونیکیشن میں۔ تو ہم یہ دونوں فیکٹرز کو آگے پڑھنے والے ہیں۔ ڈسکس دی ٹیکنیکس دیٹ فیسیلیٹیٹ اینڈ انٹرفیئر وتھ افیکٹو کمیونیکیشن، وہ ٹیکنیک ہم ڈسکس کریں گے جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہو کمیونیکیشن اسکل کو اور جو انٹرفیئر کرتے ہو کمیونیکیشن اسکل کو۔ ڈیفائن ویز ٹو رسپونڈ تھیراپیٹیکلی، ہم وہ طریقے بھی ڈیفائن کریں گے جو تھیراپیٹیکلی رسپونڈ میں مدد دیتے ہیں۔ آئیڈینٹیفائی نان تھیراپیٹیکل رسپونڈ، اور ان طریقوں کو بھی ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے جو نان تھیراپیٹیکلی ہو۔ ڈسکس دی لیگل اسپیکٹ آف ڈاکومنٹیشن، لیگل اسپیکٹس اور ڈاکومنٹیشن بھی ہم پڑھیں گے۔ چیپٹر کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم کمیونیکیشن کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کمیونیکیشن، یہ بھی امپورٹنٹ MCQs ہے کہ کمیونیکیشن کون سے زبان کا لفظ ہے۔ کمیونیکیشن لیٹن ورڈ سے جو کمیونی سے ڈرائیو ہوا ہے، کمیونیز COMMUNIES، کمیونیز سے ڈرائیو ہوا ہے، اور اس کا ڈیفینیشن ہے اے پروسیس بائی وچ انفارمیشن از ایکسچینج بٹوین انڈیویژولز از کالڈ کمیونیکیشن۔ یہ وہ پروسیس ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس میں ہم انفارمیشن کا تبادلہ کرتے ہیں دو انڈیویژول کے درمیان، یعنی کہ دو انڈیویژول میں جو دو شخص کے درمیان جو انفارمیشن، ڈیٹا، آئیڈیاز اور نالج جب ایکسچینج ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہیں دو انڈیویژول، دو شخص، تو اس کو کمیونیکیشن کہا جاتا ہے۔ دی سینڈنگ اینڈ ریسیونگ آف اے میسیج، کمیونیکیشن میں سینڈنگ ہوتا ہے، ایک شخص سینڈ کرتا ہے میسیج کو اور دوسرا ریسیو کرتا ہے میسیج کو۔ اٹ از دی پروسیس بائی وچ ہیومنز میٹ دیئر سروائیول نیڈز، بلڈ دیئر ریلیشن شپ اینڈ ایکسپیرئنس جوائے، یہ وہ پروسیس ہے، کمیونیکیشن وہ پروسیس ہے جس میں ہیومن بیسیکلی نیڈز جس رہنے کے لیے امپورٹنٹ ہوں وہ ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیشن بھی بناتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اچھے اچھے تجربات بھی حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ نالج حاصل کرتے ہیں زندگی کے بارے میں۔ تو یہ کمیونیکیشن پروسیس کے ذریعے۔ ان نرسنگ کمیونیکیشن پلیز این انٹیگرل رول ان ہیلپنگ ریلیشن شپ، ہم کمیونیکیشن نرسنگ میں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ نرس پیشنٹ کے ساتھ ایک اچھے تعلقات بناتے ہیں، یعنی کہ پیشنٹ اپنی تکلیف کے بارے میں بتاتا ہے اور نرس ان تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آگے پھر وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ تو کمیونیکیشن پروسیس یہ بہت اہمیت رکھتا ہے ریلیشن بنانے میں ایک مریض کے ساتھ۔ ایلیمنٹس آف دا کمیونیکیشن پروسیس، کیا کیا پارٹس ہے، کیا کیا ایلیمنٹس ہے کمیونیکیشن پروسیس کے، کن چیزوں سے بنا ہے؟ پہلا تو سینڈر ہوتا ہے، سینڈر یعنی کہ میسیج بھیجنے والا، سینڈر کیا کرتا ہے؟ میسیج بھیجتا ہے، یہ دوسرا کمپوننٹ ہے۔ پھر ریسیور ہوتا ہے، میسیج کو ریسیو کرتا ہے، یہ دوسرا بندہ ہوتا ہے، میسیج کو چاہے وہ آئیڈیا ہو، انفارمیشن ہو، نالج ہو، تو وہ اس کو ریسیو کرتا ہے، اس کو ریسیور کہا جاتا ہے۔ رسپانس، پھر ریسیور بعد میں کیا کرتا ہے؟ رسپانس دیتا ہے۔ تو یہ
ایلیمنٹس ہوئے کمیونیکیشن پروسیس کے۔ آگے اس میں ہم اس پر ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں۔ یہ ڈائیگرام ہے، سینڈر کیا کرتا ہے، انکوڈنگ کرتا ہے۔ انکوڈنگ کا مطلب خاص قسم کے ورڈز کو انکوڈ کرتا ہے، کوڈ بناتا ہے، اور بعد میں یہ چینل کے ذریعے، چینل کو بھی آگے ہم پڑھنے والے ہیں، چینل کے ذریعے ڈیکوڈنگ کرتا ہے کون، ریسیور۔ سینڈر کیا کرتا ہے، انکوڈنگ کرتا ہے چینل کے ذریعے، اور ریسیور کیا کرتا ہے، ڈیکوڈنگ کرتے ہیں چینل کے ذریعے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے، یہ ایک پروسیس ہے کمیونیکیشن سکلز۔ اور بعد میں یہ ریسیور کیا کرتا ہے، فیڈ بیک دیتا ہے، سینڈر کو رسپانس دیتا ہے۔ سینڈر، جیسے کہ ہم نے ابھی کہا کہ ہم آگے اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں، تو یہ ابھی اس کا ڈیٹیل آ گیا ہے سینڈر کا۔ سینڈر جو میسج بھیجتا ہے، اے پرسن اور اے گروپ ہو وش ٹو کنوے اے میسج ٹو اندر۔ یہ ایک شخص ہو سکتا ہے، یہ گروپ ہو سکتا ہے لوگوں کا جو میسج کو کنوے کرتا ہے دوسرے لوگوں کو۔ ایک شخص دوسرے شخص کو میسج سینڈ کرتا ہے، تو یہ سینڈر ہوتا ہے۔ دی سینڈر انکوڈز اے میسج، یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ سینڈر کیا کرتا ہے، انکوڈز کرتا ہے۔ انکوڈز کا مطلب خاص قسم کا کوڈ بناتا ہے۔ یہ ایم سی کیوز اس طرح آ سکتا ہے کہ دی پرسن ہو ٹرانسمٹ این انکوڈیڈ اے میسج از کالڈ سینڈر، اور ریسیور اور چینل اور آل آف دیز۔ تو آپ نے سینڈر لگانا ہے۔ میسج کو کون ٹرانسمٹ کرتا ہے، سینڈر، اور کون انکوڈ کرتا ہے میسج کو، سینڈر۔ تو یہ ایم سی کیوز ہیں۔ انکوڈنگ کیا ہوتا ہے، انوالوز دی سلیکشن آف دی اسپیسیفک کوڈ ٹو ٹرانسمٹ دی میسج، وچ لینگویج ٹو یوز، ورڈز ٹو یوز۔ انکوڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ اسپیسیفک کوڈز ہوتا ہے، ایک خاص میسج کا کوڈ ہوتا ہے، اور یہ لینگویج سے بنا ہوتا ہے اور خاص قسم کے ورڈ سے بنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی بات کر رہا ہوں، تو میں سینڈر ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، اور خاص ورڈز کو میں استعمال کرتا ہوں، ایک خاص لینگویج کو استعمال کرتا ہوں، تو میں انکوڈنگ کرتا ہوں۔ میسج، اٹ از دی سیکنڈ کمپوننٹ آف دی کمیونیکیشن پروسیس ہے، یہ دوسرا پارٹ ہے، کمپوننٹ ہے کمیونیکیشن پروسیس کا۔ دی آئیڈیا، فیلنگ، سجیشن، گائیڈ لائنس، آرڈرز اور اینی کنٹینٹ وچ از انڈیڈ ٹو بی کمیونیکیٹڈ از میسج ہے۔ یہ آئیڈیا ہو سکتا ہے، فیلنگ، احساسات ہو سکتے ہیں، سجیشن، کوئی سجیشن ہو سکتا ہے، گائیڈ لائنس، آرڈرز، یا کوئی بھی کانٹینٹ ہو، تو یہ میسج کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو یہ سارے آئیڈیا، انفارمیشن، نالج، یہ جب ہم کنوے کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو، تو یہ میسج کی شکل میں کرتے ہیں۔ تو میسج دوسرا کمپوننٹ ہے کمیونیکیشن پروسیس کا۔ چینل، اٹ از ناٹ اے کمپوننٹ، پہلے تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ چینل یہ کمپوننٹ نہیں ہے کمیونیکیشن پروسیس کا۔ یہ سمپل، یہ اس کا یوز ہوتا ہے سینڈر اور ریسیور کے درمیان، اور یہ ایک ایم سی کیو اس طرح آ سکتا ہے ایسے کہ ای میلز، لیٹرز، ٹیلی فون، آل ریلیٹڈ ٹو ڈیش چینل، یہ سارے چینل سے ریلیٹڈ ہے۔ ای میلز، لیٹر مطلب ذرائع ہے، چینل جس کے ذریعے ہم میسج کو کنوے کرتے ہیں، یا تو ہم ای میلز کے ذریعے، لیٹر کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، تو یہ میسج کو دوسروں کو ہم ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ سو یہ ایک میڈیم ہوتا ہے میسج کو کنوے کرنے کے لیے۔ اٹ کین ٹارگیٹ اینی آف دی ریسیور سینسز، یہ کوئی بھی سینس کو ٹارگیٹ کر سکتا ہے، یعنی کہ اگر ای میل ہو تو ہم ان کو لکھتے ہیں، اور جب سینڈ کرتے ہیں تو دوسرا اس کو دیکھتا ہے، تو اس میں آئیز استعمال ہوتے ہیں، اور یا ٹیلی فون، ایئرز، اس میں ایئرز، کان استعمال ہوتے ہیں، تو یہ اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، استعمال ہو سکتے ہیں۔ اٹ از امپورٹنٹ فار دی چینل ٹو بی اپروپریٹ فار دی میسج ٹو میک دی میسج کلیئر، یہ چینل میں خصوصیات ضرور ہونی چاہیے کہ وہ میسج کو کلیئر طریقے سے ٹرانسمٹ کرے، دوسروں کو پہنچائے، جیسے کہ ٹیلی فون کال، ای میلز، لیٹر ایٹسیکٹرا۔ تو یہ ایم سی کیوز آ سکتا ہے۔ ریسیور، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا، سینڈر فرسٹ کمپوننٹ ہے، میسج دوسرا کمپوننٹ ہے، ریسیور تھرڈ کمپوننٹ ہے، حاصل کرنے والا۔
It is the third component of the communication process. The listener must listen, observe and attend the message. لسنر جو سننے والا ہوتا ہے یعنی کہ جو ریسیور ہوتا ہے وہ ضروری ہے کہ وہ میسیج کو سنے اور آبزرو کرے اور میسیج کو اٹینڈ کرے. دا لسنر ڈیکوڈ اینڈ پرسیو دی میسیج. یہ لسنر اور ریسیور یعنی ریسیور کیا کرتا ہے؟ ڈیکوڈ کرتا ہے. ڈیکوڈ مطلب انڈرسٹینڈ کرتا ہے، سمجھتا ہے. ڈیکوڈنگ کا مطلب ہے دی کنورژن آف دی کوڈز انٹو انڈرسٹینڈیبل میسیج از کالڈ ڈیکوڈنگ. یعنی کہ جب میسیج آتا ہے سینڈر انکوڈ کرتا ہے تو یہ بعد میں ڈیکوڈنگ ہوتا ہے، انڈرسٹینڈیبل میسیج ہوتا ہے ریسیور سے. رسپانس، پھر ریسیور کیا کرتا ہے؟ رسپانس دیتا ہے. اٹ از دا فورتھ کمپوننٹ. یاد رکھو فورتھ کمپوننٹ کیا ہے؟ کون سا ہے؟ رسپانس. اٹ از دا فورتھ کمپوننٹ آف دا کمیونیکیشن پروسیس. اٹ از دی فیڈ بیک آف دا ریسیور ٹو دی سینڈر. یہ یاد رکھو کہ فیڈ بیک بعد میں فیڈ بیک کون دیتا ہے؟ سینڈر کو ریسیور. یہ ریسیور کیا کرتا ہے؟ فیڈ بیک دیتا ہے سینڈر کو. اٹ از آلسو کالڈ فیڈ بیک. اسے فیڈ بیک بھی کہا جاتا ہے. رسپانس کو فیڈ بیک بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ ریئیکٹ کرتا ہے ریسیور. فیڈ بیک کین بی ایز اے وربل اور نان وربل. تو فیڈ بیک یعنی کہ جو بعد میں رپلائی دیتا ہے ریسیور تو پھر وہ وربل بھی ہو سکتا ہے اور نان وربل بھی ہو سکتا ہے. وربل کیا ہوتا ہے؟ نان وربل کیا ہوتا ہے؟ یہ آگے ٹائپ سے کمیونیکیشن میں آگے آنے والے ہیں. اور ایم سی کیو اس طرح آ سکتا ہے اس میں کہ رسپانس ٹو سینڈر میسیج از کالڈ فیڈ بیک. یعنی کہ رسپانس سینڈر کو جو رسپانس دیا جاتا ہے تو اسے فیڈ بیک بھی کہا جاتا ہے. ویز آف دا کمیونیکیشن، ہم کن طریقوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ وربل کمیونیکیشن، نان وربل کمیونیکیشن. وربل کمیونیکیشن جس میں ورڈز یا ریٹن کا استعمال ہو جاتا ہے یعنی کہ جو ہم بولتے ہیں، جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور ریٹن ورڈز جو یہ ابھی سلائڈز ہم پڑھ رہے جو لے کے جا چکے ہیں تو یہ وربل کمیونیکیشن ہے. آپ سن رہے ہیں اور آپ جو دیکھ رہے ہیں ریٹن ورڈز، یہ وربل کمیونیکیشن ہے. نان وربل کمیونیکیشن کیا ہوتا ہے؟ جس میں گیسٹر، ٹچ، فیشل ایکسپریشن یعنی کہ باڈی لینگویج، کوئی اشارہ، فیشل ایکسپریشن استعمال ہو جائے، نہ کوئی ورڈز کا استعمال ہو جائے نہ کوئی ریٹن فارم کا، تو یہ نان وربل کمیونیکیشن ہوتا ہے. اور پھر تیسرا یہاں پر مینشن نہیں کیا گیا ہے ویژول کمیونیکیشن. ویژول میں کیا ہوتا ہے؟ امیجز، پینٹس اور ڈرائیونگ ایٹسیکٹرا. اس میں ویژول کمیونیکیشن میں آتا ہے. ویژول یعنی کہ جو دکھائے جاتے ہیں امیج کے ذریعے سمجھا جاتا ہے. تو پہلا وربل کمیونیکیشن ہو گیا، دوسرا نان وربل اور تیسرا ویژول کمیونیکیشن. تو یہ ویز آف کمیونیکیشن فیشل ایکسپریشن، گیسٹر، پوائنٹنگ، رائٹنگ، ڈرائیونگ، یوزنگ اکوپمنٹ جیسے کہ میسیج اور کمپیوٹر، ٹچ، آئی کانٹیکٹ. تو اس میں وربل اور نان وربل سارے آ گئے. فیشل ایکسپریشن کون سا ہے؟ نان وربل. گیسٹر باڈی لینگویج کون سا ہے؟ نان وربل. پوائنٹنگ یوزنگ ہے نان وربل. رائٹنگ وربل. ڈرائیونگ نان وربل. یوزنگ اکوپمنٹ ٹیکسٹ میسیج اور کمپیوٹر اٹ از وربل. ٹچ نان وربل. آئی کانٹیکٹ نان وربل. یہ امیج ہے یہاں پر دکھایا گیا کہ مختلف طریقوں سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. کریکٹرسٹک آف دی افیکٹو وربل کمیونیکیشن یا فیکٹرز فیسیلیٹیٹنگ کمیونیکیشن. وہ کون سے خصوصیات ہیں جو افیکٹو، اچھے طریقے سے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، وربلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ ریدم اینڈ ٹون، پیس انٹونیشن. ریدم اینڈ ٹون یعنی کہ آواز، لہجہ، سلو آواز میں بولتے ہیں یا تیز آواز میں بولتے ہیں. انٹونیشن آف دی اسپیچ کین ایکسپریس انتھوسیازم، اینگر، امیوزمنٹ. یعنی کہ ریدم اینڈ ٹون یا پیس انٹونیشن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہم یا کس طریقے سے پرجوش ہے، یا خوشی کا اظہار کرتے ہیں یا غصے کا یا دوسرے خیالات کا. تو یہ ٹون، آواز سے پتہ چل جاتا ہے. دی پیس آف دی اسپیچ میں انڈیکیٹ انٹرسٹ. اس میں انٹرسٹ کا پتہ چلتا ہے. انزائٹی، ڈپریشن کا، بورڈن،
فیئر، آپ کتنا بور ہے، آپ کتنا خوف محسوس کرتے ہیں. تو یہ سارے افیکٹو وربل کمیونیکیشن میں آتے ہیں کہ آپ ردم اینڈ ٹون کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. تو یہ افیکٹو وربل کمیونیکیشن کا ایک خصوصیات ہے. سمپلسٹی انکلوڈ دی یوز آف دی کامنلی انڈرسٹینڈیبل ورڈس. سمپلسٹی نام سے ظاہر ہوتا ہے. دوسرا افیکٹو وربل کمیونیکیشن کی یہ بھی خصوصیات ہے کہ سمپلسٹی ہو، یعنی کہ سمپل سادے الفاظ سمجھنے کے لیے استعمال کی جائے. نرس نیڈ ٹو یوز اپریشیٹ ورڈز اکارڈنگ ٹو دی ایج، نالج، کلچر اینڈ ایجوکیشن آف دی کلائنٹ. تو نرس جب ایک پیشنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ سمپل سادہ سے الفاظ میں سمجھائے مریض کو، اور وہ سمجھے کہ مریض کو ایج کو سمجھے، نالج کو سمجھے، کلچر کو، وہ کون سے کلچر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور ایجوکیشن کو، یعنی کہ مریض یا تو تعلیم یافتہ بھی ہو سکتا ہے یا الٹریٹ بھی. تو آپ کو ان کے ساتھ ایج اور نالج کتنا وہ علم رکھتا ہے، آپ کو کس طرح اس کو مریض کو سمجھانا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ اینٹی بایوٹک لینے ہیں یا نہیں لینے ہیں، آپ نے ورزش کرنا ہے، اپنے ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے. تو آپ نے سمپل ورڈز میں اور اکارڈنگ ٹو ایج اور نالج کلچر آپ کو پیشنٹ کو سمجھانا ہوتا ہے. کلیئرٹی یا بریوٹی، یعنی کہ افیکٹو وربل کمیونیکیشن کے لیے ایک نرس کو چاہیے کہ میسج شوڈ بی ڈائریکٹ اینڈ سمپل. میسج ڈائریکٹ ہو، سمپل ہو. کلیئرٹی از سینگ پریسائزلی، یعنی کہ آپ کو سمپل سادہ طریقے سے اور ان کو سمجھانا ہوتا ہے پیشنٹ کو. بریوٹی از یوزنگ دی فیوسٹ ورڈ دیٹ آر نیسیسری، یعنی کہ جو ورڈز امپورٹنٹ، جو امپورٹنٹ باتیں ہو، امپورٹنٹ ورڈز ہو ایک مریض کو سمجھانے کے لیے، تو آپ نے وہ صرف کہنے ہوتے. آپ نے دوسری باتوں کو وہاں پر نہیں کہنی چاہیے جو پیشنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ نہ ہو. چوتھا کمپوننٹ آتا ہے افیکٹو وربل کمیونیکیشن کے لیے ٹائمنگ اینڈ ریویلنس. اپروپریٹ ٹائم انشور دی ورڈز آر ہیئرڈ. نرس شوڈ کمیونیکیٹ اکارڈنگ ٹو دی نیچر آف دی سچویشن. Nurse will ask question then wait for the answer and will ask another question after the answer of the first one. تو آپ کو ایک خاص ٹائم دینا ہوتا ہے پیشنٹ کو سننے کے لیے یا تو سمجھنے کے لیے، یعنی کہ جب پیشنٹ اپنی پوری بات جب تک ختم نہ کرے تو آپ نے بیچ میں انٹرفیئر نہیں کرنا ہوتا. یہ افیکٹو وربل کمیونیکیشن میں آتا ہے چوتھا پوائنٹ. اور آپ کو چاہیے کہ آپ انتظار کریں ان کو اس کا، جب پیشنٹ کا جب پورا اپنے بارے میں، ڈیزیز کے بارے میں آپ کو نہ بتائے تب تک آپ نے خاموش رہنا ہے اور آپ نے رسپانس دینا ہے، یعنی کہ آپ نے ان کو ٹائم دینا ہوتا ہے. پانچواں آتا ہے ایڈیپٹیبلٹی، یعنی کہ پریزنٹنگ گڈ مینرز وائل کمیونیکیٹنگ، اسمائلنگ ایٹسیکٹرا. آپ نے ایڈیپٹیبلٹی کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اچھے اخلاق آپ نے اختیار کرنے ہوتے ہیں، کہ جیسے کہ اسمائلنگ، سر ہلانا، یعنی کہ پیشنٹ کو یہ دکھانا کہ میں آپ کے ساتھ بات کرنے میں انٹرسٹنگ ہوں. نرس شوڈ ہیو ایڈیپٹیبلٹی اینڈ ول ٹاک ٹو دی کلائنٹ ان دی وے وچ شوز گڈ مینر. آپ نے اچھے انداز میں پیشنٹ کے ساتھ بات کرنے ہوتے ہیں تاکہ پیشنٹ سیکیور محسوس کرے، تاکہ پیشنٹ اپنے خیالات کا اظہار کر سکے. تو آپ کو اسمائلنگ کرنا ہوتا ہے اور آپ نے گڈ مینرز اپنانے ہوتے ہیں ایڈیپٹیبلٹی میں. کریڈیبلٹی یعنی کہ اعتبار. افیکٹو وربل کمیونیکیشن میں چھٹا آتا ہے کریڈیبلٹی، مینس ڈیولپنگ ٹرسٹ اینڈ ریلیبلٹی. آپ نے پر اعتماد، اپنی اعتماد بڑھانا ہوتا ہے پیشنٹ کے ساتھ، یعنی کہ جب تک پیشنٹ یہ نہ سمجھے کہ آپ میرے لیے ایک ٹرسٹ کن نرس ہے، تو تب تک آپ اچھے افیکٹو وربل کمیونیکیشن، اچھے تعلقات نہیں بنا سکتے. اٹ از مور امپورٹنٹ فار دی نرسز، یہ امپورٹنٹ کے لیے بہت اہم ہے. نرسز شوڈ بی ہانیسٹ ٹو دی کلائنٹ. نرس کو چاہیے کہ وہ ایماندار رہے کلائنٹ کے ساتھ، پیشنٹ کے ساتھ. یہ یعنی کہ مریض یہ محسوس کرے کہ یہ میرے ساتھ بہت ایماندار اور ٹرسٹ ہے نرس ہے. نرس شوڈ بی knowledgeable ٹو ایچ اینڈ ایوری تھنگ آف دی کلائنٹ. یعنی کہ نرس کو چاہیے کہ وہ مریض کی
ہر ایک چیز سے باخبر ہو، بیماری سے اور ریلیٹڈ لائف میں، یعنی کہ وہ اپنی عموماً زندگی کیسے گزارتے ہیں، تو نرس کو ہر ایک چیز سے باخبر ہونا ہے پیشنٹ کے۔ ہیومر مزاج، ہیومر کین بی پازیٹیو ٹول ان کمیونیکیشن ایز اے کلائنٹ اور دی لسنر ول ناٹ بی بورڈ۔ ہیومر جو ہے وہ یہ پازیٹیو ٹول ہے کمیونیکیشن میں کہ کلائنٹ اور جو سننے والا ہے وہ بور نہ ہو جائے۔ ان نرسنگ تھرو ہیومر یو کین ریڈیوس دی پیشنٹ ٹینشن اینڈ ریلیز دی پیشنٹ انزائٹی۔ ہیومر بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے پیشنٹ کا ٹینشن اور انزائٹی، فیئر، خوف، ٹینشن یہ ریلیف ہوتا ہے۔ تو اپنے اچھے مزاج بنانے ہوتے ہیں تاکہ وہ بور نہ ہو جائے۔ تو یہ ہم 22ویں سلائڈ پر پہنچ گئے، ابھی ہمارے پاس 8-9 سلائڈ رہتے ہیں۔ فیکٹر انٹرفیئرنگ دی افیکٹو کمیونیکیشن، ابھی تک ہم نے جو پڑھا وہ فیکٹر فیسیلیٹیٹنگ، جو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے افیکٹو وربل کمیونیکیشن کو، لیکن ابھی ہم انٹرفیئر افیکٹو کمیونیکیشن یعنی کہ کون کون سے انٹرفیئر کرتے بیریئر ہے، آلسو نون از دی بیریئر ٹو افیکٹو کمیونیکیشن، اسے ہم بیریئر ٹو افیکٹو کمیونیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ رکاوٹیں۔ اٹ انکلوڈس، اس میں کیا کیا شامل ہے؟ لینگویج، یعنی کہ مختلف زبان کے لوگ آ سکتے ہیں، جو نرس کو چاہیے کہ وہ مختلف زبانوں میں کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے۔ ٹائم دینا ہوتا ہے۔ نوائس، شور، نوائس میں ایک MCQs آ سکتا ہے، نوائس کے بارے میں آ سکتا ہے کہ نوائس از دی اینیمی، یہ ایک فرسٹ اینیمی ہے افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے، تو یہ بیریئر ہے، رکاوٹ ہے۔ ڈسٹریکشن، اس طرح کہ آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، لیک آف دی انٹرسٹ، جب آپ کا یا پیشنٹ کا انٹرسٹ نہیں ہوتا بات کرنے، کمیونیکیٹ کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ڈسیبلٹی، ڈسکمفرٹ، ڈسٹینس، ٹو مینی کویشچن، زیادہ کویشچن کرنا۔ ڈسٹینس، وہاں پر آپ کتنے نزدیک بیٹھے ہو، یا تو بہت دور بیٹھے ہو یا تو بہت نزدیک بیٹھے ہو، تو یہ بھی میٹر کرتا ہے۔ تھیراپیوٹک کمیونیکیشن، تھیراپیوٹک کمیونیکیشن کیا ہوتا ہے؟ It is defined as the face-to-face process of the interacting between the nurse and the client that focus on the advancing the physical and emotional well-being of a patient۔ یہ فیس ٹو فیس پروسیس ہوتا ہے جو نرس اور پیشنٹ کے درمیان، یعنی آمنے سامنے جو فوکس کرتے ہیں فزیکل اور ایموشنل ویل-بینگ اور پیشنٹ کا جو فزیکل ہے یا ایموشنل سٹیٹ ہے ان پر فوکس کرتے ہیں۔ اور ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ دی کمیونیکیشن بٹوین دی نرس اینڈ دی کلائنٹ، جو کمیونیکیشن ہے نرس اور کلائنٹ کے درمیان فار دی ویل بینگ آف پیشنٹ، کہ وہ پیشنٹ کے لیے بہتر ہو۔ نرس اور پیشنٹ میں جو کمیونیکیشن ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو پیشنٹ کی صحت کے لیے ہو، تو یہ تھیراپیوٹک کمیونیکیشن ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر دکھایا گیا ہے، نرس کیا کرتا ہے؟ اپنے اچھے خیالات کا اظہار کرتا ہے پیشنٹ کے ساتھ۔ ویز ٹو رسپونڈ تھیراپیوٹیکلی ٹو دی کلائنٹ، ابھی تھیراپیوٹیکلی کس طرح رسپانس کیا جاتا ہے کلائنٹ کو؟ اٹینٹیو لسننگ، اٹینٹیو لسننگ یعنی کہ آپ کو اٹینٹیو رہ کے سننا ہوتا ہے، رسپانس دینا ہوتا ہے۔ لسن ٹو دی پیشنٹ ایکٹیولی، آپ ایکٹیو آپ کو ہونا چاہیے۔ پروبیبلی دی موسٹ امپورٹنٹ ٹیکنیک ان نرسنگ، یہ بہت امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے نرسنگ میں۔ اٹ ریکوائر دی فل کنسنٹریشن آف دی نرس، یہاں پر نرس کو چاہیے کہ وہ فل کنسنٹریشن دے پیشنٹ کو، سنے پیشنٹ کو۔ دی نرس کین آسک کویشچن فار obtaining ایڈیشنل کویشچن، نرس کو چاہیے کہ وہ کویشچن پوچھے، ایک مطلب کہ نرس کو چاہیے کہ وہ اور بھی کویشچن پوچھے اور موقع دے پیشنٹ کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ اٹینٹیو لسننگ کین بی ڈن بائی ڈفرینٹ وے، مختلف طریقے سے اٹینٹیو لسننگ ہوتا ہے، یعنی کہ نوڈنگ دی ہیڈ، سر ہلانا، اٹرنگ ہاں کہنا، ریپیٹنگ دی ورڈس، پیشنٹ جو کہتا ہے آپ اس کے پیچھے ورڈس کو ریپیٹ کرتے ہیں، آپ نے ایکٹیو رہنا ہے۔ فزیکل اٹینڈنگ آر دی اسپیسیفک ویز آف دی فزیکل اٹینڈنگ، فزیکل اٹینڈنگ یہ بہت اسپیسیفک ہوتا ہے فزیکل اٹینڈنگ میں۔ اٹ شوز دی مینر آف دی بینگ پریزنٹ ٹو اندر پرسن، یہ شو کرتا ہے کہ میں موجود ہوں دوسرے شخص کو، مریض کو، یعنی کہ
فزیکلی آپ کو موجود ہونا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو اظہار ہو جائے کہ یہ میرے لیے موجود ہے. اٹ کنسسٹ آف دا 5 ways آف دا پوسچر آف دا انوالومنٹ. اس میں 5 طریقے ہوتے ہیں پوسچر آف دا انوالومنٹ کہ آپ کس طرح کھڑے ہوتے ہیں پیشنٹ کے سامنے. 5 ways آف دا فزیکل اٹینڈنگ کون سے ہوتے ہیں؟ فیس دا ادر پرسن اسکوئرلی دس پوزیشن سیز آئی ایم اویلیبل ٹو یو، یعنی کہ آپ سامنے ہوتے ہیں اس شخص کے مریض کے، اور اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں موجود ہوں آپ کے لیے. ایڈاپٹ ان اوپن پوسچر، آپ نے کھلا کھڑا ہونا ہے. نیدر آرمز اور لیگز آر کراسڈ، یعنی کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اور آرمز کو اور پاؤں کو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چمکتے رکھنا ہے، یعنی کہ کھلا اپنے کھڑا ہونا ہے تاکہ وہ پیشنٹ اچھا محسوس کرے. لین ٹوورڈ دی پرسن، کم کلوزر فارورڈ ٹوورڈ دی کلائنٹ، یعنی کہ آپ یا تو کلوز ہوتے ہیں، آگے سے ہوتے ہیں کلائنٹ کے. مینٹین گڈ آئی کانٹیکٹ، آپ پیشنٹ کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کریں. میوچول آئی کانٹیکٹ شوز کین انٹرسٹ، اور اسے یہ انٹرسٹ ظاہر ہوتا ہے کہ میں انٹرسٹڈ ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے. ٹرائی ٹو بی ریلیٹیو ریلیکسڈ، آپ کوشش کریں کہ ریلیکس رہے. ٹوٹل ریلیکسیشن از ناٹ پاسبل while listening with intention, allowing the process is needed using gestures that are natural، یعنی کہ آپ نے ریلیکس ہونا ہے اور آپ نے پاؤز بھی کرنا ہے. جب پیشنٹ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، جب ضرورت ہو تو آپ خاموش بھی رہے، اور آپ گیسٹر آپ اچھی طریقے سے کھڑے ہو، جیسے کہ نیچرل ہو، جیسے کہ عموماً کھڑا ہو جاتا ہے. لیگل اسپیکٹ آف دا ڈاکومنٹیشن، to approve or disapprove any issue, to draw conclusion or make interference, to prepare a statement of the claim, to use as evidence in trial, to provide the support for review and analysis. ڈاکومنٹیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو پروو ہوتا ہے یا ڈسپروو ہوتا ہے کوئی ایشو، یا کنکلوژن جب کوئی نتیجہ خیز اوپر پہنچ جاتے ہیں تو ڈاکومنٹیشن سے پتہ چل جاتا ہے. یا کوئی اسٹیٹمنٹ آپ پریپیئر کرتے ہیں، یا کوئی ایویڈنس، یا کوئی انالیسز، یا آپ کوئی ریویو دیتے ہیں، تو یہ ڈاکومنٹیشن لیگل اسپیکٹ اور ڈاکومنٹیشن میں آتا ہے. تو یہ ہمارا آخری سلائڈ تھا. امید کرتا ہوں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور اگر کوئی کویشچن ہو تو پلیز آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور میں ضرور کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کو رپلائی دوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے اور اپنی فیملی کا بھی. اللہ حافظ.